السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کی ویڈیو میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمرہ مبارک کے بارے میں بتاؤں گا، جو کہ صلح حدیبیہ کی شرائط کے مطابق ملتوی ہوا تھا، اور پھر اس کے بعد جنگ موتا کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ہجری میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ عمرے کا ارادہ کیا، لیکن کفار مکہ کی مداخلت کی وجہ سے سر انجام نہ دے سکے۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا۔ صلح کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ اگلے سال عمرہ کریں گے، 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ ادا کرنے غرض سے مکہ سے روانہ ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 صحابہ کرام تھے۔ تو عمرہ پر روانہ ہونے والے مسلمانوں کے پاس تلواروں کے سوا کوئی ہتھیار نہیں تھا، یعنی کہ انہوں نے صلح حدیبیہ کی تمام شرائطوں کو مانا، تو کوئی ہتھیار نہ تھا، تو تلوار تو ان کے لباس کا جزء الانفق تھی، مطلب وہ تو ایک طرح سے ان کے لباس کا حصہ تھی تلوار تو۔ جب مسلمان جو ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو قریش ان کے شان و شکوہ سے اتنے خوفزدہ ہوئے کہ اپنے گھروں سے بھاگ کر خانہ کعبہ کے سامنے واقع پہاڑیوں میں چھپ گئے، یعنی مسلمانوں کا اتنا روب و دبدبہ تھا۔ وہ مسلمانوں پر دور سے نگاہ رکھنا چاہتے تھے، انہیں خدشہ تھا کہ مسلمان ان پر حملہ کر دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے کچھ ضروری اقدامات تجویز فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے نواح میں مرو زہران کے مقام پر حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ تعینات فرمایا اور اسے ہر وقت چوکس رہنے کا حکم دیا۔ تو حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی مرو زہران میں واقع ایک پہاڑی پر چڑھ گئے۔ اس مقام سے شہر مکہ بڑا واضح نظر آتا تھا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو آخری ہدایت دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم کفار مکہ کو ہم پر حملہ آور ہو دیکھو تو ہماری مدد کو آنا، ورنہ ہماری واپسی تک وہیں ٹھہرنا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز مکہ کی پہاڑیوں میں گونجی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، تو قریبی پہاڑیوں میں چھپے کفار غصے سے تلملا اٹھے۔ ان کا خیال تھا کہ خانہ کعبہ میں پڑے ہوئے بڑے بڑے بت مسلمانوں پر آسمان گرا دیں گے یا ان پر پتھروں کا مینہ برسا کر ان کا بھوٹکس نکال دیں گے، لیکن ایسا کوئی واقعہ نہ ہوا۔ آسمان سے کنکر تک نہ گرا، بلکہ مکہ کی فضا اللہ اکبر کی باطل شکن صداؤں سے معطر ہو گئی، معطر ان کی خوشبودار۔ جب مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محکمہ کعبہ کا طواف شروع کیا تو جذبات سے ان کی آنکھیں نمناک ہو گئیں کہ وہ رونے والے ہو گئے، حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو انتہائی مضبوط دل انسان تھے، وہ بھی زار و قطار رونے لگے۔ مسلمانوں کی آنکھیں تو کعبہ کو دیکھنے کے لیے مدت سے ترس رہی تھیں۔ انہیں وہ دن یاد آئے جب اسلام قبول کرنے پر کفار نے انہیں مکہ سے نکال دیا تھا۔ اس لمحے تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کو جنگ موتا کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ جنگ موتا ہے، غزوہ نہیں، یعنی کہ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے۔ تو جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے پہلے والی جو ویڈیو تھی اس میں بھی کہ فرما رواؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط لکھے، تو اسی طرح میں عرب کے نواحی علاقوں میں شہنشاہ بازنطینیہ کی حکومت تھی، اس کا نام حارث بن ابو شمیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لکھوایا اور اسے اپنے قاصد حضرت حارث بن عمیر کو دیتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ یہ خط سیدھا شہنشاہ بازنطینیہ کو پہنچائے اور واپس آ کر اس کا جواب بیان کرے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد حارث بن ابو شمیر کے علاقوں میں داخل ہوا تو اس کے گورنر نے انہیں پکڑا اور قتل کر دیا۔ مسلمانوں پر یہ واقعہ بہت گراں گزرا، افسردہ ہوئے وہ ان کی وفات سے سب بڑے رنجیدہ ہوئے، اور جو ہے قاصد کی حفاظت دنیا کی تمام قوموں کا ایک بہت بڑا امر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حارث بن ابو شمیر کے نام ایک خط لکھوایا کہ تمہارے گورنر شرحبیل بن عمرو الغسانی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے انہیں خط لکھا کہ تمہارے گورنر شرحبیل بن عمرو الغسانی نے ایک معصوم آدمی کو جو تمہارے لیے صرف ایک خط لے کر آ رہا تھا قتل کر دیا ہے۔ وہ آدمی اکیلا اور غیر مسلح، بغیر اسلحہ کے تھا، کسی بھی ہتھیار کے بغیر، اور اس کا سفر کسی دشمنی کی بنیاد پر نہیں۔
تم نے اسے مار دیا اور سفیر کو قتل کرنے کی اجازت کسی قبیلے، قوم یا مذہب نے نہیں دے رکھی، تو چونکہ تمہاری اجازت کے بغیر قتل کیا تو تم اسے حوالے کر دو تاکہ ہم اس کے جرم کی سزا دے سکیں، لیکن اگر اس قتل میں تمہاری مرضی شامل تھی تو تم بھی اس کے ذمہ دار ہو اور تمہیں بھی سزا کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ حارث بن ابو شمیر نے جواب میں لکھا، میں اپنے ملک کا مطلق العنان حکمران ہوں اور کسی کے قتل یا رہائی کے احکامات میری مرضی پر منحصر ہیں۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ میرا احتساب کرے، یعنی کہ مجھ سے حساب لے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ قاصد کا قتل میرے حکم سے کیا گیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ غیر ذمہ دارانہ اور غصہ خانہ جواب موصول ہوا تو انہوں نے فوراً حارث بن ابو شمیر کی سرخوبی کا فیصلہ کیا، یعنی کہ حضرت اور ان سے جو جنگ کا فیصلہ کیا اور 3000 سپاہیوں پر مشتمل ایک دستہ غسان روانہ کیا۔ اتفاق سے ایشیائی کوچک کا بادشاہ ایران پر حملہ کرنے کا سوچ رہا تھا۔ اس نے 1,00,000 سواروں پر مشتمل فوج اکٹھی کر رکھی تھی۔ حارث بن ابو شمیر کی درخواست پر یہ فوج اس کی مدد کو آ پہنچی۔ حارث کے اپنے سپاہیوں کی اصل تعداد معلوم نہیں، لیکن کچھ مورخین کے مطابق اس کے فوجیوں کی تعداد 10,000 تھی۔ ان افواج سے اسلامی فوجوں کا سامنا موتا کے مقام پر ہوا، اسی نسبت سے اسے جنگ موتا کہا جاتا ہے۔ یہ علاقہ صوبہ غسان میں واقع تھا۔ جب اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دستے کی قیادت اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے سپرد فرمائی۔ شہنشاہ روم کے بھیجے ہوئے 1,00,000 سپاہی جنگی اسلحہ سے لیس تھے۔ وہ فنون جنگ میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ انہوں نے 6,000 سپاہیوں پر مشتمل فوجی لشکر تشکیل دیے۔ یہ لشکر 30 صفوں پر مشتمل تھے۔ ہر صف میں 200 سپاہی تھے۔ یہ 200 سپاہی مزید 100 سپاہیوں کے جتھوں میں بنے ہوئے تھے۔ ہر جتھا ایک سینکڑا کہلاتا تھا۔ تمام رومی فوجوں نے لوہے کے خود اور زرہ بختر پہن رکھے تھے۔ زرہ بختر ایک طرح کا کوسٹم ہوتا ہے جو ہیلپ کرتا ہے کوئی تیر وغیرہ تلوار وغیرہ کے حملے سے۔ تو جو ہے ان کی ڈھالیں بڑی بڑی اور نیزے اور تلوار خاصے لمبے تھے۔ انہیں جب مسلمانوں کی مختصر یعنی کہ کم سی فوج رومیوں کے سامنے آئی تو کچھ مسلمانوں نے کہا کہ جنگ شروع ہونے سے پہلے فتح کے امکانات پر غور کر لینا چاہیے۔ اگرچہ پچھلی جنگوں میں بھی دشمن کی تعداد زیادہ ہوا کرتی، لیکن اس بار تو تعداد 40-50 گنا زیادہ ہے، وہ بھی انتہائی اعلیٰ معیار کے اسلحہ سے لیس۔ ادھر یہ حال تھا کہ کچھ مسلمانوں کے پاس تلوار اور زرہ تک نہیں تھی، لیکن انہوں نے تو بہت اچھی تیار کی تھی، لیکن کافی جو ہے مسلمان ان کے پاس جو ہے تلوار اور زرہ بھی نہیں تھی۔ مسلم فوج کے سپاہ سالار حضرت زید بن حارثہ جو انتہائی ولولہ انگیز انداز میں بہت ہی جوش و جذبے کے جو ہے انداز میں کہا کہ ہم اللہ کے راستے میں لڑنے نکلے ہیں۔ اگر ہم دشمن کو مار گراتے ہیں تو جنت ہمارا صلہ ہے، یعنی کہ اس کا بدلہ ہے، اور اگر ہم شکست کھاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تب بھی ہمارے نام یہی ہے۔ دشمن کی تعداد سے صرف وہی خوفزدہ ہوئے جنہیں آخرت پر یقین نہیں ہوتا۔ ہم دشمن کی تعداد سے خوفزدہ کیوں ہوں؟ حضرت زید بن حارثہ کے یہ الفاظ مسلمانوں کے دل میں حوصلے کی نئی روح بن کر اتر گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے مسلمانوں نے وہی حکمت عملی اختیار کی جو پہلی جنگوں میں کر چکے تھے۔ تو انہوں نے بہت ہی ہمت و جذبے سے جو ہے جنگ لڑی۔ تو حضرت زید بن حارثہ جنگ کے آغاز میں شہید ہو گئے اور ان کے بعد قیادت حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے سنبھال لی۔ آپ رضی اللہ عنہ تلوار کے مسلسل واروں کے ساتھ فوج کو ہدایت بھی جاری کرتے جاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جنگ میں کھڑی اسلامی فوج موتا تک پہنچ گئی۔ اس مقام پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ انہوں نے تمام جنگ انتہائی بے جگری سے لڑی، یعنی کہ بہت ہمت اور حوصلے سے لڑی، اور تک جب ان کے دونوں بازو شہید بھی ہو گئے اور اپنی ٹانگوں کے زور پہ لڑتے رہے، یہاں تک کہ پیمانہ شہادت نوش فرما لیا، یعنی کہ انہیں شہادت نوش فرما لی۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواح جن کا تعلق انصار سے تھا مسلمانوں کی فوج کے سپاہ سالار مقرر ہوئے۔ سپاہیوں کا حوصلہ بڑھانے اور جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن رواح نے قرآنی آیات کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ رضی اللہ عنہ جہاد اور جنت کے انعام سے متعلق آیات تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تلوار چلانے کے ساتھ ساتھ
مسلمانوں کو اپنی صفیں برقرار رکھنے اور مکمل اتحاد یعنی کہ مل جل کر یکجہتی سے دشمن کا مقابلہ کرنے کی تلقین بھی کر رہے تھے۔ موتا کی اس جنگ میں اگر مسلمانوں نے صفوں کو برقرار نہ رکھا ہوتا تو شاید سب شہید ہو جاتے۔ یہ ان کا اتحاد تھا، یعنی کہ جو ہے ان کا یکجہتی تھی، جس کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ فتح یاب ہوئے۔ وہ حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت کے بعد خالد بن ولید نے مسلم افواج کی کمان سنبھال لی۔ کچھ روایات کے مطابق یہ جنگ ایک ہی دن میں ختم ہو گئی۔ دو حقائق نے مسلمانوں کو شام تک جھکنے سے بچائے رکھا، ایک حضرت خالد بن ولید کی بے مثال قیادت اور دوسرا جنگی مہارت اور دوسرا رات کی تاریکی۔ ان دنوں اندھیرا چھاتے ہی جنگ مؤخر ہو جاتی، مؤخر یعنی کہ جو پوسٹ پون ہو جاتی۔ مسلم افواج کی کمان سنبھالنے سے پہلے حضرت خالد بن ولید 500 سپاہیوں کے دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی بے مثل طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ کے خاتمے تک آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹیں۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے تو اپنی 9 بار اپنی تلوار بدلی۔ کمان سنبھالتی آپ رضی اللہ عنہ نے مسلم افواج کو از-سر-نو یعنی کہ شروع سے منظم کیا اور انہیں ایک بھرپور اور لگاتار حملہ کرنے کا حکم دیا۔ باقی افواج کو نئے سرے سے ترتیب دے کر حضرت خالد بن ولید نے برق رفتار حملہ کیا، یعنی کہ بہت جلدی بہت اچھی رفتار سے جو ہے فوراً حملہ کیا۔ تو انہوں نے جو ہے دشمن کے سپہ سالار کو جہنم حاصل کر دیا۔ اس کا نام مالک بن زفیلہ تھا۔ حضرت خالد بن ولید کا حملہ اس قدر شدید اور اچانک تھا کہ حارث بن ابو شمیر اور اس کی اتحادی رومی فوج کی ہمت ٹوٹ گئی۔ وہ سمجھے کہ مسلمانوں کو کمک پہنچ گئی ہے، یعنی کہ زیادہ اور سپاہی جو ہیں وہ چلے گئے ان کے پاس۔ جیسے رات کی تاریکی پھیلنے لگی تو انہوں نے پسپا ہونا شروع کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید بھی باقی فوج کے ساتھ مدینہ روانہ ہو گئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 12 جانباز شہید ہوئے۔ شہداء میں 2 بہت ہی جلیل القدر شخصیات بھی شامل تھیں۔ ایک تو جعفر بن ابو طالب جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پرورش پائی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی سمجھے جاتے تھے۔ دوسرے حضرت زید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، منہ بولا بیٹا۔ حضرت زید اسلام قبول کرنے والے 4 اولین صحابہ میں سے تھے۔ تو اس میں حضرت خالد بن ولید کی بہت زیادہ بہادری کی وجہ سے جو ہے مسلمانی جنگ جیتے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور نیکسٹ ویڈیو میری فتح مکہ پہ ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیے جب تک میری ویڈیو نہ سچ میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں کہ اس جنگ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ موتا نہیں بلکہ جنگ موتا کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریک نہیں تھے۔